اور کس طرح ان کو اپروچ کریں, کس طرح آپ جو ہے نا کولڈ مارکیٹ کو اپنے بزنس میں لے کے آئیں. سو ہیئر آئی ایم give you some simple scripts and some tips, اور انشاءاللہ آپ اس کو اپلائی کر کے اپنے بزنس میں گروتھ لاؤ گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کولڈ مارکیٹ ہوتی کیا ہے. کولڈ مارکیٹ وہ ہوتی ہے, وہ پرسنس ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم ان سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو جن لوگوں کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ہماری کولڈ مارکیٹ ہوتی ہے, جن کو ہم پہلے سے نہیں جانتے, جہاں ہمارا زیرو ٹرسٹ ہوتا ہے, نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے کنیکشن بلڈ کریں اور کیسے اپنے بزنس میں آپ ان کو لے کے آئیں, اس کے اوپر آج میں آپ کو سمپل طریقے سے بتاؤں گی, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں اس میں بھی جو ہے نا آرٹیفیشل چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹرسٹ لیول بالکل زیرو ہے. تو یہاں ہمیں سب سے پہلے اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے. جیسے وارم مارکیٹ میں تو ہم ایکسپیرینس گین کرتے ہیں نا ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنے میں کر کے, اور ہم آلریڈی ان کو جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں, تو وہاں 80% کام تو ہمارا ہوا ہوتا ہے. یہاں ہمیں 80% کام کرنا ہوتا ہے, صرف 20% ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ لیڈ ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیڈ کے ساتھ کیسے ہمیں کنیکشن بلڈ کر کے اپنے بزنس میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کولڈ مارکیٹ کے ساتھ بات کرتے ہو تو موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, ہم کولڈ میسجز ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کولڈ مارکیٹ کو. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ہیلو ہائی, کیونکہ ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں, تو ہم پہلے ہی جو ہے نا سوچتے ہیں کہ ہم ہیلو ہائی کے میسجز کر لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. تو نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہمیں جو ہے نا کولڈ مارکیٹ کو کولڈ وے میں کبھی بھی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ان کو بہت وارملی اور بہت سمجھداری کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک اسٹارٹنگ میں ہی ہمارا ان کے ساتھ اچھا کنیکشن بلڈ ہو جائے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, وہ ہم لک وائز کہتے ہیں لیکن وہ صرف لک وائز آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. جب ہم کسی سے بات بھی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, وہ بھانپ لیتا ہے کہ جو مجھ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے اس میں کتنا دم ہے, اس نے مجھے کس طرح اپروچ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ کا جو امپریشن ہے نا یہ یہاں پہ بھی آپ چھوڑتے ہو اپنے بات کرنے کے اسٹائل سے. سو کولڈ مارکیٹ کو کبھی بھی کولڈلی آپ کو ٹچ نہیں کرنا, چاہے وہ آپ سے واٹس ایپ کے تھرو آپ کے پاس آئے ہوں, آپ کو واٹس ایپ کے تھرو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہم لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں, آپ کے انسٹا کے تھرو آئے ہوں, فیس بک کے تھرو, لنکڈن کے تھرو, واٹ ایور دا سوشل پلیٹ فارم, کہیں سے بھی آپ کے پاس آئے, آپ کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا بہت وارملی اٹینڈ کرنا ہے, ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان کو ہیلو ہائی کے میسجز نہیں بھیجنے, آپ نے ایک بہت اچھا ڈیسنٹ سا اپنا ریٹن فارم میں جسٹ تھوڑا سا انٹروڈکشن, اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا انسٹا ہینڈل, چاہے آپ کے انسٹاگرام کے تھرو انہوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے, چاہے فیس بک کے تھرو آپ کو اپروچ کیا ہے, چاہے آپ کو اپلائی نے لیڈ پرووائڈ کی ہے, آپ کو وہی ہینڈل ان کو دینا ہے جس کے تھرو انہوں نے اپروچ کیا ہے, تاکہ ان کو پتا چلے کہ انہوں نے کہاں سے آپ کو اپروچ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فوراً ہی ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں کون ہوں اور جو ہے نا آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا بس فلاں فلاں, یہ سمپل وے میں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ڈیفینیٹلی, اگر آپ نے ایک اچھا میسج ان کو نہیں بھیجا اپنے کولڈ پراسپیکٹ کو, تو رائٹ اوے وہ آپ کو اگنور کر دے گا اور آپ کو کوئی بھی جو ہے نا رپلائی نہیں آئے گا. تو بہت سارے ممبرز آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے تو اتنے اچھے طریقے سے میسج کیا تھا لیکن زیادہ تر ممبرز جو ہے نا پراسپیکٹ مجھے رپلائی بیک نہیں کرتے. تو گو اینڈ آپ اس چیز کو فوکس کرو کہ جو آپ میسج بھیج رہے ہو از اٹ ورتھ فل, کیا وہ کہیں ایسا میسج تو نہیں ہے کہ وہ اتنا بورنگ ہے, اتنا اسپیمی ہے
کہ آپ کو کوئی رسپانس بیک نہیں کرتا. تو اس کے لیے جو آپ کا انویٹیشن میسج ہونا چاہیے اٹ وڈ بی ویری اسٹرانگ, تاکہ جو سامنے والا ہو نا وہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو رپلائی بیک کرے. ٹھیک ہے, تو آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو کون سا میسج کولڈ مارکیٹ کو سینڈ کرنا چاہیے جو اتنا امپیکٹفل ہو, اتنا سمپل اینڈ شارٹ ہو, اور سامنے والا جو بھی آپ کا پروسپیکٹ ہے نا وہ مجبور ہو جائے کہ نہیں یہ بہت جینوئن پرسن لگ رہا ہے مجھے, اس کو مجھے رپلائی کرنا چاہیے, اٹس ان ایتھیکل کہ میں ان کو رپلائی نہ کروں. تو وہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو میسج کرے, چاہے جو بھی اس کے مائنڈ میں ہو وہ آپ سے بات ضرور کرے, آپ کو رپلائی, آپ کو رسپانس ضرور دے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ کی جو ہے نا ایک طرح سے ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. آپ نے سمجھے کہ آپ ایک گڈ اوپنر ہو گئے ہو, اب آپ کو جو ہے نا رسپانس بیک آ رہا ہے. جن کو رسپانس نہیں آ رہا وہ اپنے انویٹیشن میسج کو ضرور چیک کریں یا چینج کریں اور اس کو امپروو کریں تاکہ ان کو رسپانس بیک آئے. جو ہمارا فرسٹ میسج ہونا چاہیے, جو میں بھی جو اپنے پراسپیکٹ کو سینڈ کرتی ہوں, اٹ شوڈ بی شارٹ اینڈ ویری امپیکٹفل. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانی ہے. جسٹ میں نے آپ کو بتایا اپنا انسٹا ہینڈل آپ کو دینا ہے یا فیس بک ہینڈل, جو جہاں سے بھی آپ کو لیڈ نے اپروچ کیا ہے وہ ساتھ میں ضرور ہو. اور آپ نے جسٹ ہو یو آر, آپ کون ہے, تھوڑا سا مینیمائز, ایکسپلین نہیں کرنا کہ میں فلاں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہوں اور میں اتنے ٹائم سے کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے میں نے تو یہاں پہ بہت انکم جنریٹ کی ہے, یہاں آپ کو یہ زبردست ٹریننگ, یہ آپ کو کچھ نہیں بتانا. ٹھیک ہے, آپ نے جسٹ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کون ہو, کہاں سے ہو, اور اپنا انسٹا ہینڈل دینا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا لٹل بٹ اپنے بارے میں بتانا ہے اور ان کو سینڈ کرنا ہے. بہت کوئی بڑا, اب کچھ لوگ وائس نوٹ نہیں سینڈ کرتے, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور اپنے انسٹا ہینڈل کے ساتھ ایک وائس نوٹ ضرور تھرو کرو, کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو سمجھیں کہ وہ 20% آپ کے اور ایک اوتھینسٹی کے وہاں پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ جسٹ اسی 3-4 سینٹنسز کو رائٹ اپ کرو گے نا, وہ آپ کا ایک پیراگراف بن جائے گا. اور کچھ لوگ تو اتنے بڑے بڑے بھیجتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, بہت سارے ادر کمپنیز کے ہمارے پاس بھی آتے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں خط لکھ دیا ہو. تو نہ تو آج کل آپ کے پاس ٹائم ہے, میرے پاس ٹائم ہے, نہ ہمارے پراسپیکٹ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اتنا بیٹھ کے نا ڈیٹیل میں آپ کا میسج پڑھے گا, نہ ہی سنے گا. تو میک شور کریں کہ تھوڑا پریسائز اور امپیکٹفل ہو, اور کبھی بھی ریٹن فارم میں نہیں بھیجیں اپنا اسٹارٹنگ میسج. وہ تو ریٹن میں ہو کہ آپ کون ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کا انسٹا ہینڈل, لیکن آگے جو آپ انٹروڈیوس کرائیں گے نا اپنے آپ کو, وہ کبھی بھی ریٹن فارم میں نہیں ہونا چاہیے. میک شور کریں یا تو آپ فرسٹ گو میں ہی کال کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن لے, اپنے بارے میں بتائیں اور ہائپ کریٹ کر کے ان کو سیشنز پہ لے کے آئیں. اگر نہیں آپ وائس نوٹ کر رہے ہو تو اس میں جسٹ آپ کو سب سے پہلے اپنا نام بتانا ہے, اپنی ڈیزگنیشن کہ آپ کس رینک پہ ہو اس وقت کمپنی کے. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہم تو ابھی جسٹ اسسٹنٹ سپروائزر ہو اور ہم کیسے بتا دیں, وہ ہم پہ کیسے, نہیں, ہم نے بھی ایسے ہی اسٹارٹ کیا تھا, ہم بھی اسسٹنٹ سپروائزر تھے. الحمدللہ میں تو اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ بتاتی تھی, بیکاز ڈفرنس, ہم جس پوزیشن پہ وی آر ورکنگ اور ہم ایف ایل پی میں ایز اے ڈسٹریبیوٹر کام کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. تو اس چیز کو آپ ایک اپنے لیے پراؤڈ مومنٹ بناؤ کہ میں انٹرپرینور بن چکی ہوں. ٹھیک ہے, ڈیزگنیشن جو بھی ہو, لیکن کانفیڈنس آپ کا جو ہے نا وہ اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ آپ کسی رینک پہ ہو اور آپ کام کر رہے ہو. تو یہ چیز آپ کو اپنے اندر لانی ہے, اور بس یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے, تھوڑا سا اپنی جو ہے نا آپ کو بتانا ہے کہ آپ کون ہو, کہاں سے ہو, اور ساتھ میں جو ہے نا بالکل ایک اچھا پرسائز اور اپنے وے میں, کسی کو کاپی نہیں کریں, بالکل ڈٹو ویسا نہیں بنا, ڈپلیکیٹ کریں ضرور, لیکن ورڈنگ آپ کی اپنی ہو, وے آپ کا اپنا ہو. جتنا آپ نیچرل وے میں کسی کو اپروچ کرو گے نا, اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوگا. جتنا آپ ان نیچرل اور لو کانفیڈنس کے ساتھ میسج کرو گے نا ڈر ڈر کے, آپ کو رسپانس نہیں آئے گا, کیونکہ سامنے والے
बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट हमारे पास आते हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं, वो आपके वॉइस नोट से ही समझ जाते हैं। तो अपने वॉइस नोट को स्ट्रांग बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें और अच्छा सा इम्पैक्टफुल सा आप वॉइस नोट वहां पे सेंड करोगे, ठीक है। अब इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके वॉइस नोट में, वो ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कन्वर्सेशन। आपसे जो मैं बात कर रही हूँ किस बेस पे कर रही हूँ, व्हाई यू आर रीचिंग टू देम, आप क्यों उनको अप्रोच कर रही हैं, क्यों वॉइस नोट कर रही हैं, ठीक है। उनको ये बताना है कि आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, आपने मुझे अप्रोच किया था इस पेज पे और आपने फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम, आप इंटरेस्टेड थी, ये चीज पे फोकस होना चाहिए कि यू वर इंटरेस्टेड, ठीक है। और बिल्कुल ये एक सिंपल आप वॉइस नोट बना के आप सेव भी कर सकते हो ताकि आप अपना टाइम बचा सको और आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड करो, ठीक है। एक चीज मेक श्योर करें कि ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताई है ना, वो आप सेपरेट नहीं भेजेंगे कि पहले एक बना के भेज दें, भाई हमसे तो इतना क्विक क्विक जो है ना एक वॉइस नोट नहीं हो पा रहा, और हम जो है ना 3 मैसेजेस बना लेते हैं छोटे छोटे से, वो भेज देंगे। आपने देखा होगा हमारे पास मैसेजेस आते हैं 3-4-5-6 मैसेजेस आ जाते हैं, तो कैसा लुक आता है, ऐसा लगता है ना इट्स स्पैमी, और कौन ये बार बार 1-2-3-4 खोल के पढ़े। इससे अच्छा है ना वन गो में एक मैसेज वो करें, क्विक आपका मैसेज हो, सिंपल मैसेज हो और क्लियर 3-4 चीजें जो उसको वो अंडरस्टैंड भी कर पाए, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब आप अपना इंट्रोडक्टरी ये जो मैसेज वॉइस नोट सेंड करते हो, अगर तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, आई एम श्योर कि आप अगर अच्छा सा एक वॉइस नोट अपना बना के भेजेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स बैक आएगा, वो आपको जरूर रिस्पॉन्स देगा। बिकॉज उनको भी लगता है कि एथिकली यही सही है, हमने अप्लाई भी किया है, जो भी हमारा आगे वो है, इनसे बात तो कर लेनी चाहिए ना, तो वो आपको रिस्पॉन्स बैक जरूर करेंगे, ठीक है। तो उस कन्वर्सेशन में जो सेकंड होगी, आप मेक श्योर करें कि आप उनको, और आप वेट करें। अगर आपको फौरी कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं भी दे रहा ना, तो आप बहुत ज्यादा ना वो ना हो जाए, पीछे ना पड़ जाए किसी के कि आप क्वेश्चंस मार्क भेज रहे हो, आप पूछ रहे हो जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये क्या है कि ये एक बहुत गंदा जो है ना एक बैड इंप्रेशन आपका जाता है कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया, ये तो चिपकू हो गया। तो ये चीज नहीं करनी है, एक दिन का वेट जरूर करना है। हाँ, आपको फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप कॉल करें, उनको कॉल करके, और यही चीज आप उनको वॉइस में बताएं कि आपने अप्रोच किया था मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो वो आपको कहेगा हाँ हाँ मैंने किया था। तो फिर आप उनको क्विक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है, थोड़ा हेलो हाय करके, और उनसे ही पूछेंगे आप कौन है, कहाँ से हैं, आपके स्किल्स क्या है, इससे पहले कोई काम किया है, थोड़ा सा उनसे पूछ के। ये कॉल 4 to 5 मिनट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कॉल को लिंगर ऑन करोगे, वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा आप मुझे वॉइस नोट पे कॉल पे ही बता दो ना, करना क्या है, काम क्या है, बता देना हमें। तो ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह वो देख के विजुअलाइज करके उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप एक वॉइस कॉल पे उनको उतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकेंगे। क्योंकि देखिए 4 डेज के सेशंस इसीलिए रखे गए हैं, अगर आप वो 4 डेज के इतने जबरदस्त हमारे सेशंस एक 4 to 5 मिनट 6 मिनट्स की कॉल पे उनको एक्सप्लेन कर देंगे ना, आपने अपना बिजनेस डिस्ट्रॉय किया, अपना वो प्रोस्पेक्ट आपने जाया कर दिया, वो कभी भी आपके सेशंस पे नहीं आएगा। तो उस वॉइस कॉल पे आपको जस्ट उनको हाइप क्रिएट करके सेशंस तक लाना होगा, ठीक है। अगर जो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अगर आपको रिस्पॉन्स आ गया तो देन आपने जो है ना उनका इंट्रोडक्शन लेना है। ऑल्दो हमें सब पता होता है, फॉर्म में वो फिल करके आए हुए होते हैं हमारे पास, लेकिन एक उनकी तरफ से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तो कहें कि आपको करें, ताकि आप उनको अच्छे से आगे भी फर्दर गाइडलाइन प्रोवाइड करें, अंडरस्टैंड करें सारा सिस्टम। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और साथ साथ जब आप अपना सेकंड वॉइस नोट उनके इंट्रोडक्शन के बाद उनको भेजें, तो सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करें जो भी है, और जेन्युइनली करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप वॉइस नोट उनका सुन के और आप हंस रहे हो और फिर आप उनको बता रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो हमारी वाइब्स होती है ना, वो सामने वाला कैच कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को आगे लेके जा रहे हो अपने साथ, तो उनको जेन्युइनली सारी चीजें बहुत अच्छे से गाइड करो, जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करो, ताकि वो जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो उनके पास जाएं और फिर वो आगे आपके साथ इस चीज को कंटिन्यू करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے اپنے سسٹم میں تو یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیں گی. جب تک آپ اچھے اوپنر نہیں ہوگے سسٹم میں آپ ڈیفینیٹلی اس کو اچھے سے کلوز نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ اسٹارٹنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بی اے گڈ اوپنر تاکہ آپ اچھے سے اس کو ڈیل کو اوپن کرو اور پھر اس کو کلوز کر سکو. ساتھ میں باقی آپ نے سارے سیشنز لیے ہیں کہ کس طرح ہم انویٹیشن دیتے ہیں, کس طرح ہم ان کو اپنے سیشنز پہ لاتے ہیں, کس طرح فالو اپ رکھتے ہیں آفٹر ایوری سیشن, کس طرح ہم پھر اس کو کلوزنگ تک لاتے ہیں. کلوزنگ میں آپ کے سینئرز آپ کے اپلائن آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہیں سے آپ آگے سیکھ کے خود ایک دن ایکسپرٹ بن کے اپنی کلوزنگ اپنا انویٹیشن اپنا فالو اپ خود کرتے ہیں. اور ہم سب نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے یہاں سے, بالکل زیرو سے, کوئی نالج نہیں تھی, کچھ پتا نہیں تھا, کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے نہیں بھی ہیں نا تو یہاں سے آپ امپروو ہو جاتے ہو. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ارننگ اور سب سے زیادہ جو کامیاب ہے وہ وہی لوگ ہیں ارن کر رہے ہیں جن کے کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ بائی برتھ سب کے کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں. بہت سارے ایسے ٹیم ممبرز ہیں, آئی ایم آلسو ون آف دیم, جن کا جو انٹروورٹس تھے, جن کو بات کرنا بھی نہیں آتا تھا, جو شائع ایک پرسنالٹی تھے. الحمدللہ یہیں سے ہم نے سیکھا کہ کس طرح آپ کمیونیکیٹ کریں, کس طرح آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ بات کریں اور کس طرح ان کو اپنے بزنس میں اپنے ساتھ لے کے آئیں. تو اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے کمیونیکیشن اسکلز اچھے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے امپروو کرو. آپ کو ٹریننگ اسی لیے دی جا رہی ہے کہ یہاں سے آپ اپنے آپ کو امپروو کرو ہر لحاظ سے. اپنے کمیونیکیشن اسکلز امپروو کرو, آپ یہاں سے انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگز لو, آپ یہاں سے جو ہے نا سیلز کا کام سیکھو. سب سے امپورٹنٹ دنیا میں سب سے رننگ کام سیلز ہے. جب تک آپ اچھی سیل نہیں کر پاؤ گے آپ کبھی بھی کما نہیں پاؤ گے. تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سو آلویز بلڈ اے ریلیشن شپ ود یور پراسپیکٹ. آپ جتنی اچھی ان کے ساتھ بانڈنگ رکھو گے, جینوئنلی وے میں رکھو گے, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. چاہے کوئی کتنے بھی بڑے لیول پہ, اگر آپ کا اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہے وہ واپس آپ کے پاس ہی آئے گا. جو بھی وہ آپ کو اپنی اسٹوری سنا رہا ہے ان کی اسٹوری ضرور سنیں اور جینوئن وے میں سنیں, ان کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے بزنس کو ساتھ میں آفر کریں. ان کو بتائیں کہ جو بھی ان کی پرابلمس ہیں وہ ان کا حل یہی اپرچونٹی ہے. وہ یہیں پہ آ کے اپنے سارے پرابلمس کا حل, ان کو ایونچولی لگے کہ یس میرے لیے جسٹ یہی ایک اپرچونٹی ہے جس کو میں اویل کر کے اپنے سارے پرابلمس کا سولوشنز یہیں سے لے سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آنےسٹ وے میں ہیلپ کرنے کی کوشش کریں اور یہی سوچیں کہ میں اپنے طریقے سے اپنے اینڈ پہ آنےسٹ وے میں ان کی میں ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس بزنس کے تھرو فائدہ ہو. باقی ایز یو آل نو کہ اللہ ہیز پرومسڈ فار دا رسک, جو ہمارے نصیب کا ہوگا وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا. محنت ہمارے ہاتھ میں, ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کرتے رہنی چاہیے. جب تک ہم محنت کریں گے, جو کنسسٹ ہو کے کام کرتے ہیں ان کو رزلٹ ضرور ملتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ کے نصیب کا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا. آپ اپنے اینڈ پہ اپنے آپ کو لرننگ میں مصروف رکھیں, اپنے کام کو ڈیلی بیسس پہ کریں, کنسسٹ ہو کے کریں. کچھ نہیں بھی تو آپ 2 لوگوں کو اپنا ایم بنا لیں کہ مجھے 2 لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ اپروچ کرنا ہے. تو آپ منتھلی سوچو گے تو آپ سوچو 60-70% کو آپ اپروچ کر چکے ہوگے, وہ آپ کے پائپ لائن میں آ جائیں گے. تو ہوپ فلی آپ کو آج اس انویٹیشن کی تھوڑی پوائنٹ سے کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور اس کو انشاءاللہ آپ اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کریں. آج سب جائیں اپنا ایک اچھا سا گڈ امپیکٹ فل وائس نوٹ بنائیں. اسٹارٹنگ جنہوں نے بنا لیا, جو اپلائی کر رہے ہیں, جن کو رزلٹ مل رہا ہے, ویل ڈن ٹو دیم. اور جو نیو ہیں, جن کو نہیں پتا یا جو صرف میسج پہ بات کرتے ہیں, وہ آج سے وائس نوٹ پہ بات کرنا شروع کریں اپنے پراسپیکٹ کے ساتھ اور انشاءاللہ ان کو جو ہے نا یہاں پہ بیٹر رزلٹ ملیں گے.
اور دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. آپ یہ سارے پوائنٹس اپنے ایکشن پلان میں ضرور امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ کو اچھے سے رزلٹ مل سکے اور انشاءاللہ ملے گا. سو تھینک یو ایوری ون. ٹیک گڈ